بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ دوستو، ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری مجالس اعزاء کے موضوعات بڑے ہی محدود ہو چکے ہیں۔ ہمیں صرف چند شہداء کا ذکر سنایا جاتا ہے، اور وہ بھی اس نظریے کے تحت کہ ہم نے ان کے ذکر پر رونا ہے یا رلانا ہے۔ حالانکہ عزاداری کا مقصد صرف رونا رلانا نہیں، بلکہ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو کربلائیوں جیسا بنائیں اور اپنے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی نصرت کریں۔ مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کربلا میں رہ رہے ہیں۔ اگر برا نہ لگے تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم اپنے دور کے شہنشاہ کربلا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ساتھ ہیں یا ہم کسی اور کے ساتھ ہیں؟ جو بھی کسی اور کے ساتھ ہے وہ ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہداء کربلا علیہم السلام کے حالات اور ان کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے وقت کے کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ناصر بن سکیں۔ دوستو، یہ 14 ذی الحجہ اتوار کا دن رات کے وقت منزل الملا سے تیاری ہوئی اور العفیہ کے قصبے سے ہوتے ہوئے قافلہ تسلیم و رضا اگلی منزل یعنی منزل العمق کی مقام پر پہنچا۔ اس دن اس پاک قافلے نے ایک دن میں 102 کلومیٹر کا طویل سفر طے کیا، جو تقریباً 10 گھنٹے سے بھی زیادہ کا سفر بنتا ہے۔ اس مقام کے ساتھ جس واقعہ کا تعلق ہے، اس واقعے کا تعلق بصرہ کے ساتھ بھی ہے، اس لیے تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو بصرہ کے حالات کی بھی کرتا ہوں۔ میں نے ویسے بھی ایک گفتگو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں بصرے کی باتیں سناؤں گا۔ دوستو، تیسرے خلیفے کے زمانے میں بصرے کا گورنر زید بن سمیہ تھا۔ اب زید بن سمیہ کو تو آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے باپ کے نام کی بجائے اس کے ساتھ اس کی ماں کا نام لکھا جاتا تھا۔ جب تیسرے خلیفہ کے بعد مولا میر کائنات کا عہد حکومت شروع ہوا تو مولا نے بھی اپنے عہد حکومت میں 1 سال سے زیادہ عرصہ اسی کو بصرے کا گورنر برقرار رکھا تھا۔ بعد میں یہ کوفے آ گیا اور جنگ صفین میں ابتدا میں یہ مولا کے لشکر میں تھا، مگر بعد میں یہ لشکر شام میں چلا گیا تھا۔ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد حاکم شام نے اس کے بڑے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو بصرے کا گورنر بنایا۔ جب کوفہ میں جناب مسلم صلوات اللہ علیہ کی بیعت ہونے لگی تو یزید ملعون نے کوفے کے حالات کو قابو کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر بنایا، اور ابن زیاد اپنی جگہ پر اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرے میں قائم مقام گورنر بنا کر آ گیا۔ اس زمانے میں بصرے کے مختلف مومنین کی طرف شہنشاہ معظم مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی خطوط پہنچے تھے، کیونکہ یہاں مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معتبر صحابی موجود تھے، جیسے جناب احنف بن قیس، جناب مسعود بن یزید، جناب مسعود ابن عمرو الباہلی وغیرہ۔ ان کی طرف سے شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام خاص جناب سلیمان بن ابو زرین کو خط دے کر روانہ فرمایا تھا۔ ابن زیاد ملعون کے جانے کے بعد بھی بصرہ کے مومنین کی آپس میں ملاقاتیں اور صلاح مشورے جاری رہے۔ جس وقت مومنین کا اجتماع کا کوئی پروگرام بنتا تو اس وقت کوئی شخص بھی اپنے گھر میں سب کو جمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا،
کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر ابن زیاد ملعون یا عثمان بن زیاد ملعون کو اطلاع مل گئی تو وہ ہمارا گھر جلا دے گا اور ہمارے تمام اہل خانہ کو شہید کر دیے. چنانچہ اپنے گھر میں کوئی میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا. اس وقت قبیلہ عبد القیس کی ایک بیوہ مستور تھیں جو اہل بصرہ میں سے کافی امیر خاتون تھی. اس مومنہ مستور کا نام بی بی ماریہ بنت منقذ عبدی. ماریہ بنت منقذ عبدی. انہوں نے کہا کہ تم تمام مرد اس ملعون ازل سے ڈرتے پھر رہے ہو، مرد بنو. اگر تمہیں ان ملعونوں کا اتنا ہی ڈر ہے تو میرے گھر میں میٹنگ کر لیا کرو، میرا گھر حاضر ہے، جو ہوگا میں دیکھ لوں گی. پھر اس کے بعد ہر میٹنگ اس مومنہ کے گھر میں ہوتی اور اسی کے گھر میں مولا کریم کے جو سفیر تھے جناب سلیمان بن ابو زرین، ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی. یہ بھی ایک بڑا اذیتناک واقعہ ہے کہ بصریوں نے یہ سمجھا کہ جناب سلیمان مولا کے سفیر نہیں بلکہ کسی دشمن کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں. چنانچہ اس غلط فہمی میں خود مومنین بصرہ نے مولا کے سفیر کو شہید کر دیا. جس وقت ابن زیاد ملعون بصرہ سے کوفہ روانہ ہو گیا تو پھر شیعان بصرہ کا ایک اجتماع ہوا جس میں تمام لوگ آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے لوگوں کو کس طرح آمادہ کرنا ہے اور جانے کے لیے کون سی ترکیب اپنانی ہے. جس کمرے میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس کے ایک کونے میں ایک ضعیف شخص بیٹھا تھا اور وہ یہ تمام کارروائی خاموشی سے دیکھنے میں مصروف تھا. جس وقت تمام لوگوں نے اپنی اپنی تجاویز پیش کر لیں تو وہ اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس وقت اس کے ساتھ اس کے 10 بیٹے بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. اس ضعیف نے تمام مجمع سے بے نیاز ہو کر اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، ان سب لوگوں کو اپنے قبائل کے ساتھ بہت پیار ہے اور یہ بڑی شان و شوکت سے مولا کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، مگر میرا تو نہ کوئی قبیلہ ہے اور نہ ہی مجھے کسی پر امید ہے. تم میرے 10 بیٹے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے تیار ہو؟ یہ اہل بصرہ تو اپنے مشورے کرتے رہیں گے، تم بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے میرے شہنشاہ معظم تک پہنچا دے. سب نے کہا کہ اے یزید بن ثبیت، تم جلدی نہ کرو. اس نے کہا بھائی تمہارا کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے تمہارے یہ مشورے کب تک چلیں گے. میں ضعیف آدمی ہوں، مجھے کسی اور کے بھروسے پر کیوں رہوں؟ میرے پاس بس یہی ایک جان ہی تو ہے، سو میں یہ اپنے شہنشاہ کے قدموں تک پہنچا دوں. پھر بیٹوں سے دوبارہ مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ اس کے 10 میں سے 2 بیٹے کھڑے ہوئے. ان بیٹوں کے نام عبداللہ بن یزید بن ثبیت علیہ السلام اور عبید اللہ بن یزید بن ثبیت علیہ السلام. انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ ابا جان، آپ جہاں بھی جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. یزید بن ثبیت علیہ السلام نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا بھائیو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ان صلاح مشوروں کے دوران ناکہ بندیاں سخت ہو جائیں گی. آپ لوگ تو جوان ہیں، پھر بھی کسی طرف سے نکل جائیں گے، مگر میں بوڑھا ضعیف محروم رہ جاؤں گا. میں تو آج ہی یہاں سے جانا چاہتا ہوں اور یہ بھی آپ سب کے سامنے اللہ اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ بظاہر میرے 10 بیٹے ہیں. میں نے اپنے تمام بیٹوں کو نصرت کی دعوت دی ہے. ان 2 بیٹوں نے لبیک کہی ہے، اس لیے اس دنیا و آخرت میں میرے صرف اور صرف یہی 2 بیٹے ہیں. باقیوں کے ساتھ میرا نہ تو اس دنیا میں کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی تعلق ہوگا. جو میرے آقا کے نہیں میرے وہ کیا لگتے ہیں. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑے.
उन्हें देखकर जनाब आमिर बिन मुस्लिम अबदी ने कहा, भाई आप अकेले ना जाएं, हम भी आपके साथ चलते हैं। उस वक्त आमिर बिन मुस्लिम अबदी का एक गुलाम था जिसका नाम था सालिम। सालिम ने पीछे से पुकार कर अपने सरदार से कहा, जनाब आमिर से, कि आप मुझ गुलाम को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। वो जवाबन खामोश रहे। गुलाम ने सर झुकाकर अर्ज किया कि आका, शायद आपके पास ज़्यादा राह नहीं होगा, इसलिए आप मुझे अपने आका व मौला के पास नहीं जाने देते। मैं अपने आका व मौला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आप पर किसी किस्म का बोझ नहीं बनूंगा, आप मुझे अपने साथ तो ले चलें। उसका जज्बा देखकर अम्र बिन अदम इब्ने उमैया अबदी उठकर सारे लोगों से मुखातिब हुए और कहा कि आप सब तो लश्करों के शौकीन हैं, शान और शौकत के साथ आओगे, हमारे पास तो बस एक जान है, ये तो अपने मालिक के कदमों में पहुंचाएं। ये कहकर वो भी इनके साथ शामिल हो गए। तो अब ये 6 अफराद का एक ग्रुप बन गया। उन्होंने वहीं से अपने घोड़ों का रुख सहरा की तरफ कर दिया और मक्का की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उस वक्त तक उनके पास यही इतला थी कि मौला ने मक्का में क़याम फरमा रखा है। जिस वक्त ये सफ़र करते हुए मंजिल ज़ातिल अरक तक पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ कि मौला करीम करबला अलैहिस्सलातो वस्सलाम तो कल ही यहाँ से अगली मंजिल की जानिब रवाना हुए हैं। ये यहाँ पर रुके नहीं, बल्कि फ़ौरन अल अमक की तरफ चल पड़े और फिर मंजिल अल अमक पर पहुँचकर ये काफिला पाक के साथ शामिल हो गए। जिस वक्त ये अल अमक के करीब पहुँचे तो शहंशाह करबला अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि अब वो खुश नसीब आ रहे हैं कि जिनके नाम अज़ल के दिन से हमारे अंसार और असहाब में लिखे हुए हैं, चलो सब जाकर इनका इस्तकबाल करो। मैं मौला का ये जुमला दोबारा अर्ज करता हूँ। मौला ने अपने असहाब से फरमाया कि अब वो खुश नसीब आ रहे हैं कि जिनका नाम अज़ल के दिन से हमारे अंसार व असहाब में लिखा हुआ है, चलो सब उनका इस्तकबाल करो। तारीख बताती है कि आशूर के दिन जिस वक्त नमाज सुबह के बाद जालिमीन ने बगैर रसूल के हमला करने का प्रोग्राम बनाया तो उस वक्त सबसे अगली सफ़ में ये ज़ईफ़ जनाब यजीद बिन सबीत अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों अब्दुल्ला और उबैदुल्लाह अलैहिस्सलाम को अपने दाएं बाएं खड़ा करके इस तरह खड़ा था, सीना तान के खड़ा था कि जैसे ये भी अपने दोनों बेटों की तरह जवान है। उस वक्त वो अपने बेटों को बार बार फरमा रहे थे कि आपने मेरे सामने अपने आका की नालैन अथर पर कुर्बान होना है, ताकि मैं अपने शहंशाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सामने सुरखरू हो जाऊं। और फिर उस पहले हमले में जिस वक्त ये दोनों बेटे कुर्बान हो गए तो ये बुजुर्ग आकर अपने शहंशाह मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातो वस्सलाम के कदमों पर झुक गया और अर्ज़ किया, आका, मेरे यही 2 बेटे थे जो मेरा कुल सरमाया थे, वो मैंने आपकी पाक नालैन पर कुर्बान कर दिए। मौला, क्या अब मैं आपके नाना के सामने सुरखरू हो गया? मौला करीम करबला अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उसे सीने से लगाया और फरमाया कि आप इस तरह सुरखरू हुए हैं कि हमारी औलाद में से जो भी हमारी ज़ियारत के लिए आएंगे, जब तक वो आपको सलाम नहीं करेंगे उनकी ज़ियारत मुकम्मल नहीं होगी। मालिक का जुमला फिर सुनिए। फरमाते हैं कि हमारी औलाद में से जो भी हमारी ज़ियारत के लिए आएंगे, जब तक वो आपको सलाम नहीं करेंगे उनकी ज़ियारत मुकम्मल नहीं होगी। यही वजह है कि शहंशाह ज़माना अजल्ला ताला फरजहु शरीफ ने भी ज़ियारत नाहिया में इन बाप बेटों पर फर्दन फर्दन सलाम फरमाया है और रहती दुनिया तक इनके कुदसी वजूद पर
ملکوت اور اللہ جل جلالہ مل کر صلوات پڑھتے رہیں گے۔ دعا کریں کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں صبح و شام اپنی چشم مقدس سے خون کے آنسو بہانے والے میرے وقت کے پاک امام کی چشم مقدس کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ ان تمام مظلومین کا پاک وارث ابھی سے بھی پہلے ظہور فرمائے اور تمام شہدائے مظلومین علیہم السلام کا انتقام لے، آمین یا رب العالمین۔